آگے قرآن کہتا ہے، میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے، سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، آسان ترجمہ ہے، جلدی سے چلا دیتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، پھر نوح کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ بے شک بات یہ ہے، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، الا مگر وہ شخص قد آمن، جو ایمان لا چکا ہے۔ فلا تبتئس، بئس کا لفظ برائی کے معنی میں، پریشانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابتئس یبتئس باب افتعال میں جاتا ہے تو پریشان ہونا، ٹینشن لینا۔ فلا تبتئس، پس آپ پریشان نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، ان اعمال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ واصنع الفلک، اور ایک کشتی تیار کیجئے، بأعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، اعین اس کی جمع، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کریں۔ ووحینا، اور ہماری وحی کے سامنے، یعنی ہماری وحی کی روشنی میں کشتی تیار کریں۔ ولا تخاطبنی، اور خطاب نہ کریں ہم سے، بات نہ کریں ہم سے، فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں، انہم، بے شک یہ ظالم، مغرقون، غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مَرَّ عَلَيْهِ، مرہ یمر مروراً گزرنا، گزرتا جب بھی، علیہ اس کشتی پر سے، ملأ من قومہ، قوم کے بڑے لوگ، ملا ہمیشہ بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے، قوم کے سردار اور وڈیرے لوگ گزرتے، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب، کون ہے جس کے پاس عذاب آئے گا، یخزیہ، اخزا یخزی، ذلیل کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، دعا آتی ہے نا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ تو عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اس کو ذلیل کر دے گا۔ ویحل علیہ، حل یحل حلولاً کا معنی نازل کرنا، حل یحل حلالاً کا معنی حلال ہونا، تو یہ حلول سے ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس پر اترے گا عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَ تنور، تنور زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، اور فارا کا معنی فارا یفور فورانن کا معنی ابلنا، اور زمین کے اوپر کے حصے نے ابلنا شروع کیا، یعنی اس سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ قلنا، تو ہم نے کہا، احمل فیہا، اے نوح سوار کر لے، حمل یحمل حملن کا معنی بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھا لے، یعنی سوار کر لے، فیہا اس کشتی میں، من کلن، ہر قسم کی مخلوق میں سے، زوجینی، دو دو جوڑے، اسنینی، دو دو، یعنی نر مادہ جوڑے جانوروں کے اس میں آپ رکھ لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کر لیں، الا مگر وہ، من سبق علیہ القول، جس پر اللہ کا قول سبقت لے جا چکا ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ اس نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے اہل و عیال میں جن کے بارے میں اللہ کا قول یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ بے ایمان ہو کر ہی مرے گا، اس نے ایمان نہیں لے کر آنا، تو ان کے علاوہ میں آپ سب کو، اپنے اہل و عیال کو، جانوروں کو، ومن آمنا، اور ہر اس شخص کو سوار کر لیں جو ایمان لا چکا ہے۔ وما آمن معہ، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ وقال، اور اللہ نے کہا، ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے ہی، یعنی یہ زبان سے یہ کہو کہ اللہ کے نام سے ہی، مجریہا، جرا یجری، جریانن کا معنی چلنا، یہ مجرے قاری ہے جو عربی میں جو ہے نا امالہ کے ساتھ بھی بعض الفاظ پڑھے جاتے تھے، ایک لغت تھی، تو اس لفظ کو امالہ کے ساتھ پڑھا گیا۔ امالہ قاری لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بسم اللہ مجریہا، ویسے تو لفظ مجری پڑھا جاتا ہے نا، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجرے پڑھا ہے تو اس لیے مجرے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ مجریہا، اس کشتی کا چلنا یہ بھی اللہ کے نام سے، ومرساہا، اور اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے۔ تو ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحیم، اور معاف کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم، اور یہ کشتی چل رہی تھی، بہم، ان کو لے کر، فی موجن، بڑی موج میں، جو موج کہتے ہیں جو لہریں ہوتی ہیں، کل جبال، پہاڑوں جیسی موجوں میں کشتی ان لوگوں کو، ایمان والوں کو لے کے چل رہی تھی۔ ونادا نوح، اور اس دوران نوح نے پکارا، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، معزل کہتے ہیں کنارے کو، عزل کیا کہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرنا، اجتناب کرنا، تو معزل وہ جگہ جہاں کنارہ کشی اختیار کی جائے، یعنی کنارہ۔ تو
وکان فی معزل، وہ کسی کنارے پر تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا تصغیر ہے، یہ پیارے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ملا کے پڑھا جاتا ہے ارکم معنا، سوار ہو جا تو ہمارے ساتھ. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہو. قال، بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل، آوا یأوی کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں. سین کے مطلب عن قریب. آوی الی جبل، میں پہاڑ کی طرف عن قریب چلا جاؤں گا. یعصمنی، جو مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم، اليوم کا معنی آج کا دن، لا عاصم، کوئی بچانے والا نہیں ہے. دیکھیں معصوم کہتے ہیں نا بچوں کو جن کو گناہوں سے بچایا گیا ہوا ہوتا ہے، تو ہر وہ جس کو جو گناہ سے بچا ہوا اس کو معصوم کہا جاتا ہے. تو عاصم بچانے والا، معصوم جو بچا ہوا ہو. لا عاصم اليوم، کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا جو عذاب کا حکم آیا ہوا ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. الا، مگر وہی بچے گا، مر رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا. وحال بینہم الموج، اسی دوران کیا ہوا ہے کہ ایک حائل ہو گئی نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بڑی لہر. فکان من المغرقین، اور ہو گیا وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں. وقیلا، اور کہا گیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا. بلع یبلع کا معنی ہوتا ہے ایک گھونٹ جب ہم نگلتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے پینا، ایک ہوتا ہے نگلنا. تو انسان جب گھونٹ گھونٹ کر کے کوئی چیز نگل رہا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا. ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، اس پانی کو اکھاڑ دے، یعنی تھم جا. قلع یقلع کا معنی ہوتا ہے اکھاڑ دینا. ہم کہتے ہیں نا فلاں علاقے کا قلع قما کر دیا، یا اس کے قلع قما کر دیا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکھاڑ پھینکا اس کو. تو اے آسمان، تو پانی کو اکھاڑ دے، یعنی اپنے آپ سے ہٹا دے اس پانی کو. وغیظ الماء، اور پانی کو خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا. واستوت علی الجودی، استوا یستوی کا معنی قرار پکڑنا، اور کشتی نے قرار پکڑا جودی پہاڑ پر. جودی اس کوئی بڑا پہاڑ تھا، اس کا نام تھا، اس پر کشتی نے قرار پکڑا. وقیلا، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. یہ بعدن کا لفظ لعنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو ظالمین پر تھے ان پر اللہ کی لعنت. ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب بتاؤں گا. قال یا نوح، اللہ نے کہا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل، بے شک یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسے عمل والا ہے، غیر صالح، جو عمل ٹھیک نہیں تھا، یہ برے عمل والا تھا. فلا تسألنی، یہاں یا حذف ہے، تسألنی، پس تو مجھ سے سوال نہ کر، ماں، ایسی چیز کا، لیس لی بہ علم، لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے. یعنی ایسا سوال جس سوال کے برحق ہونے کی، مناسب ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو تیرے پاس اس سوال کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو مجھ سے ایسا سوال نہ کر. انی اعیذک، اعیذ اصل میں تھا اوعظ، وعظ یعظ، یوعظ یعنی نصیحت کرنا. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تو جاہلین میں سے نہ ہو جائے. یعنی یہاں لا محذوف ہے کہ مبادا کہیں تو جاہلین میں سے ہو جائے، نا سمجھو میں سے ہو جائے، اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. قال ربی، اے میرے رب، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہاں بھی یا محذوف ہے نا، ربی تھا اصل میں. انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اسألک، کہ میں تجھ سے ایسی بات پوچھوں، ایسا سوال کروں، ایسا مطالبہ کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کا میرے پاس علم نہ ہو، یعنی جس سوال کے صحیح ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو. میں آئندہ کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ اصل میں تھا ان لا، اور اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح، کہا گیا کہ اے نوح، اہبط، اتر جا. حبط یہبط حبوطاً کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا، کیونکہ کشتی پہاڑ پر تھی
تو اللہ نے اب حکم دیا کہ اس پہ زمین پہ نیچے کی طرف آپ اتر جائیں، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ، وہ سلامتی جو میری طرف سے بھی ہے، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ بھی، یعنی میری طرف سے آپ پہ سلامتی بھی اور برکتیں بھی، علیکا، آپ پر بھی، وعلی امم، اور ان قوموں پر بھی، امت کی جمع، امت قوم کو کہتے ہیں، اس کی جمع، بہت سارے جو بھی آپ کے ساتھ قبیلے ہیں وہ بہت تعداد میں تھوڑے لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے 80 کی روایت ملتی ہے، لیکن مختلف قبائل کے تھے وہ، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی جو ان لوگوں میں سے ہیں، من معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان لوگوں میں سے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکات، ان برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ آپ نیچے اتر جائیں، وَأُمَمٌ، اور بہت سی امتیں، قومیں ایسی ہوں گی اسی میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم ان کو دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، ثم، پھر اس کے بعد، يَمَسُّهُمْ مِنَّا، ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی ان میں سے آگے چل کے ایسی نسلیں پیدا ہوں گی جن پر برکتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کو بھی ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت، نہیں جانتے تھے انتا، آپ بھی، ان خبروں کو، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، عرب تو جانتے ہی نہیں تھے، تورات اور انجیل تو پورا عرب ہی نہیں جانتا تھا نا، وہ جو مکہ میں رہتے تھے، نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان واقعات کو جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، ہمارے بتانے سے پہلے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ، بے شک جو انجام ہے، للمتقین، وہ پرہیزگاروں کا ہی ہے، انجام کے اعتبار سے پرہیزگار لوگ ہی، انہی کی فتح ہوگی۔ یہ ہمارا رکوع، اس کا بھی لفظی ترجمہ ہو گیا، اب میں جلدی سے انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ قوم نے مطالبہ کیا نا کہ آپ وہ عذاب جو برحق ہے تو لے آئے نا، تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب میں کہا تھا، پچھلے رکوع میں کیا تھا کہ بھئی وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب لانا چاہے گا لائے گا، نہیں لانا چاہے گا نہیں لائے گا، میں تو پہنچانے والا ہوں۔ تو پھر قرآن نے وحی کی کہ اے نوح، جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ آپ پریشان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اب آپ کی ذمہ داری ختم، آپ کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب ہم پہلے ہی بتاتے ہیں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، اس سے پہلے تو امکان تھا نا ایمان لانے کا، لہذا آپ نے تبلیغ بھی کرنی تھی، اب جب ہم نے آپ کو وحی کر دی ہے کہ مزید کسی کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، اب اللہ کے ہاتھ میں معاملہ آ چکا ہے، جو اس نے فیصلہ کرنا ہوگا کرے گا۔ یہاں قرآن میں پوری بات نہیں ہے، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا تو پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ جب کوئی شخص بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو سورہ نوح میں آتا ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جتنے زمین پر روئے زمین پر کافر ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی تو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اب یہ تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ ان کی اولادیں بھی باپ دادا کو فالو کریں گی، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو سوائے ایسی انسانیت کے جو جہنم کی آگ کو بھرے جا کے، ایسے لوگوں کے سوا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، تو ان کی نسلوں پر بھی رحم کا تقاضا یہ ہے کہ تو انہی کو ختم کر دے تاکہ یہ مزید نسلیں ایسی پیدا نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن بنے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی ہے تو پھر قرآن نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ اب یہ عذاب میں آئیں گے اور اب آپ نے ان کی ہدایت کی دعا مجھ سے نہیں کرنی ہے اور ان پہ ترس نہیں کھانا آپ نے۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں واقعات مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں نا، ایک ہی جگہ پورا واقعہ بسا اوقات نہیں ہوتا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرنی ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے، ظاہر ہے یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ اب ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے سامنے آپ نے، وحی کی روشنی میں آپ نے کشتی تیار کرنی ہے۔ ولا تو یہ کشتی نوح علیہ السلام نے ہو سکتا ہے خود تیار کی، ہو سکتا ہے اس زمانے کے بڑھئی لوگوں سے جو کارپینٹر تھے ان سے بنوائی ہو، دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، کیونکہ انسان ہے نا، وہ اس کے دل میں نرمی آتی ہے، تو پیغمبروں کے دل میں بھی جب عذاب کی آنے والا ہوتا ہے تو قوم سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اب آپ کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے اور آپ نے اب ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہیں کرنی ہے۔
انہم مغرقون، کیوں؟ میرا فیصلہ ہے کہ ان سب نے غرق ہو جانا ہے۔ ویصنع الفلک، قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگ گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا قوم ڈر جاتی کہ واقعی بھائی عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 950 سال ہو گئے بحث کرتے ہوئے، یہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کو اس پہ نہ پیسے مل رہے ہیں نہ عزت مل رہی ہے، اس کے باوجود اسی دعوت پہ قائم ہیں۔ اور اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب آنے والا ہے، بارش کی شکل میں آئے گا، طوفان آئے گا، اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنے، کشتی بھی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ تھوڑا سا تو خوف آنا چاہیے تھا۔ ایسے دل سیاہ ہو گئے تھے کہ اتنا سبھی خوف پیدا نہیں ہوا، الٹا مذاق اڑانے لگے نوح علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے جب بھی بڑے لوگوں میں سے کوئی گزرتا۔ دیکھیں قرآن جگہ جگہ ملا کا تذکرہ کرتا ہے کہ بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، بڑے لوگوں نے مطالبہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں میں بھی جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں نا، وہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کشتی کا مذاق قوم کے سرداروں نے اڑایا۔ اس کا مطلب ان میں بھی جو کافر سردار نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ کافر تھے لیکن مذاق اڑانے میں وہ شریک نہیں تھے۔ تو قوم کے بڑے لوگوں نے مذاق، کیونکہ بڑوں میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں۔ ملأ من قومه سخروا منه، تو مذاق اڑانے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ تمہیں 950 سال سمجھایا گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ حتی اذا جاء امرنا فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے جس کو ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا۔ آج تم ہمیں رسوا کر رہے ہو نا، مذاق اڑا کے اور بھپتیاں کس رہے ہو، کہہ کے لگا رہے ہو، تو ذلیل کرنے والا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ ہم رسوا نہیں ہوں گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پتہ چل جائے گا کون ایسا ہے جس پر دائمی عذاب آ رہا ہے۔ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے یہ وقتی ہے، تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت التنور، اور زمین ابلنا شروع ہو گئی۔ یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، یعنی ایسا پانی نکلا، جیسے پانی جب بوائل ہوتا ہے نا تو کیسے اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین کے جتنے سوتے ہیں، جتنی دراڑیں ہیں، ان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا فواروں کی شکل میں، یعنی ایسے پانی دھڑا دھڑ زمین سے اندر سے نکلنا شروع ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، جیسے ہی پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا ہے تو ہم نے نوح سے کہا، دیکھیں زمین میں اکثر طوفان آتے ہیں آسمان سے، بارشیں برستی ہیں تو سیلاب آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ چشمے اتنے زیادہ ابلنے شروع ہو جائیں کہ سیلاب آ جائے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، نوح علیہ السلام پر کی قوم پر جو عذاب آیا، اور راجح قول کے مطابق یہ پوری دنیا میں عذاب آیا تھا، تو آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کا پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا، تو بہت تیزی کے ساتھ زمین میں پانی پھیلنا شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، اے نوح اس میں سوار کر لے، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جانور کے دو جوڑے، یعنی نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں وہ اہل و عیال میں وہ جس پر اللہ کا کلمہ پہلے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے گی۔ ومن آمن، اور ہر اس شخص کو بھی سوار کر لیں جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ وما آمن معه الا قلیل، قرآن کہتے ہیں لیکن نوح کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آئے مگر بہت تھوڑے لوگ پہنچے تھے۔ اس کی تفسیر چل رہی تھی وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، یہاں سے انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بیان چل رہا تھا کہ حتی اذا جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آ گیا اور زمین سے پانی نے ابلنا شروع کر دیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانوروں کے دو جوڑے اس میں رکھ لیں، اور اپنے اہل و عیال میں جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں، اور جو بھی قوم میں ایمان لائے اس کو بھی سوار کر لیں۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اللہ کہتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان بہت تھوڑے لوگ لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اللہ نے حکم دیا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ یہ جملہ بھی تسلی کے لیے قوم کو، لوگ بہرحال ڈر رہے تھے ایسا طوفان آیا، اتنا پانی، تو ہم اس کشتی میں بیٹھ کے جائیں گے کہاں، یہ کشتی الٹ نہ جائے، یہ سب طبعی خوف ہوتے ہیں
تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھئی اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جو ایمان لاتے ہیں ان سے اگر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ہم سب کو توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ رحم کرے گا اور ہمیں انشاءاللہ اللہ اس عذاب سے نجات دے گا. قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، یہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی موج میں. موج کا مطلب بڑی بڑی لہروں میں. ایسی بڑی لہریں، موج ویسے ہی لہر کو کہتے ہیں بڑی لہر. کل جبال، جو پہاڑوں جیسی لہریں تھیں. اتنا پانی برسا اور اتنا پانی زمین سے ابلا ہے کہ بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہو گئی تھیں. ان لہروں میں ہچکولے کھاتی ہوئی جا رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، پانی یہاں تک پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی جو بدبخت لوگ ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی پہاڑ جیسی لہریں پیدا ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے، پہاڑ کے کنارے پہ اور ذرا اونچائی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. پیارے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ شاید میں محبت سے بلاؤں گا تو نصیحت اثر کر جائے گی. کتنا بڑا ظرف ہے نوح علیہ السلام کا. ایسے موقع پہ تو انسان غضبناک ہو کے کہتا ہے بھئی مر جا، تو دفع ہو جا، تو یہ سب دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن پیغمبروں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. پیغمبروں میں برداشت اللہ نے بہت رکھی ہے، تبھی تو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ. ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. کیا مطلب؟ ایمان لا کے سوار ہو جا. کیونکہ اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی آپ کی قوم میں کافر ہے، آپ کے اہل میں کافر ہے، اس کو سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جرت نوح علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے اس کہ کافر ہوتے ہوئے سوار کر لیتے. مطلب یہ تھا کہ ہمارے ساتھ آ جا، یعنی اہل ایمان میں داخل ہو جا تو بھی. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل مت ہو. لیکن جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. آج ہم ان آیتوں کو سن کے ان کافروں پہ تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہی حالات ہیں. چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جو ضد اور ہٹ دھرمی پہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو آج بھی یہی حالت ہے، ہم سب کی شاید یہی حالت ہے آج بھی. قال سآوی، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں عن قریب پناہ لے لوں گا، ٹھکانہ بنا لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ پر، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. بھئی یہ پانی کہاں تک جائے گا؟ وہ جو اتنی اونچی پہاڑی کی چوٹی ہے اس تک تھوڑی پہنچے گا یہ پانی. میں چڑھ جاؤں گا اس میں، مجھے بچا لے گا، مجھے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی اور ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا، جس پر اللہ کرم کرے گا. اور کرم اسی پہ کرے گا جو ایمان لائے گا. کیسے نصیحت کر رہے ہیں مگر بیٹے پر باپ کی نصیحت کا رشتہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے باپ ہیں اور کیسے ان کے اعمال ہیں. یہ کیسی بدبختی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان. پہاڑ پہ چڑھنا تو دور کی بات، حال بینہم الموج، ایک لہر دونوں کے درمیان حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق کرنے والوں میں شامل ہو گیا. دیکھ بھی رہا تھا اتنے لوگ اس سیلاب میں اور اس طوفان میں تباہ ہو رہے ہیں، تو اسی میں بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا اسی دوران. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، جب سب ہلاک ہو گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہم نے کہا اے زمین ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ پانی کو جذب کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ پانی اگر جذب کرنے کا انتظار کیا جاتا تو شاید پتہ نہیں کتنے صدیاں بیت جاتی اس میں. اس لیے قرآن نے زمین کو حکم دیا نگلنا. جیسے گھونٹ بھر بھر کے ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، زمین پانی کو نگلتی نہیں ہے، جذب کرتی ہے. تو قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اس کے خشک ہونے کے لیے جذب ہونا کافی نہیں تھا. ہم نے زمین کو حکم دیا کہ ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، یہ بھی بلاغت ہے کہ اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ پھینک. کیا مطلب؟ اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا آسمان سے پانی چپکا ہوا ہے. یہ بلاغت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے پانی چپکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے پانی تو بادلوں سے برستا ہے نا، تو ہر بلند چیز کو بھی
عربی میں آسمان کہا جاتا ہے. کل ما علا فہو سما، کل ما علا کا فہو سما، لغت کی کتابوں میں لکھا ہے عربی لغت کی کہ ہر وہ چیز جو آپ سے بلند ہے اس کو بھی عربی میں آسمان کہتے ہیں، سما سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ اکھاڑ دے، یعنی جیسے پانی ایسا اتنی کثرت سے برس رہا ہے کہ چپکا ہوا ہے آسمان سے، اور آسمان پانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو حکم دیا اکھاڑ کے پھینک دے اس کو، یعنی زور لگا کے جب تک اس پانی کو تو نہیں اکھاڑے گا یہ پانی برسنا بند نہیں ہوگا. یہ ایک تشبیہات ہیں، ان میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. جیسے جب بہت زیادہ پانی برس رہا ہوتا ہے نا تو لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی طرح اس پانی کا آسمان سے کنیکشن ختم کر دیا جائے، گویا جڑا ہوا ہے یہ پانی آسمان، پانی کی جان نہیں چھوڑ رہا، پانی آسمان کی جان نہیں چھوڑ رہا، ایسے دونوں کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو اے آسمان تو پانی سے اپنا تعلق ختم کر دے، تو اے آسمان تو تھم جا. وغیظ الماء، قرآن کہتے اور پانی کو خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا. جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو نافرمان ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، وہ فیصلہ مکمل ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی. اس زمانے میں کوئی مشہور و معروف پہاڑ ہوگا جس کا نام جودی ہوگا. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کہاں ہیں. بہت سے لوگ اس طرف گئے کہ عراق کا شہر ہے موصل، وہاں پر ہے وہ پہاڑ. بعض لوگ نے دوسری رائے قائم کی ہے. چونکہ کوئی بہت یقینی چیز اس بارے میں ہمیں نہیں ملتی تو اس لیے میں بھی اس بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں دیتا. ہاں ہو سکتا ہے کوئی جغرافیہ کے ماہرین ہوں، وہ شاید کوئی یقینی رائے انہوں نے قائم کر لی ہو دلائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے، مجھے ملتی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. وقیل بعدا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، ظالم لوگوں پر لعنت ہے. بعدا یعنی دوری ہے اللہ کی رحمت سے، تباہ ہو گئے یہ لوگ، اور ان پر ویسے بھی اللہ کی لعنت کہ ان کو کتنا سمجھایا گیا تھا لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے. پہاڑ پر کشتی کیوں اتری؟ اس لیے کہ پانی ظاہر ہے آہستہ آہستہ تھم رہا تھا نا، تو زمین نگل تو رہی تھی لیکن اتنا پانی تھا اس میں بھی کچھ ٹائم لگتا. تو اس لیے اب مختلف اقوال ہیں تابعین اور صحابہ سے، بعض روایتیں منقول ہیں کہ پہاڑ پر کشتی کتنا عرصہ ٹھہری رہی ہے. تو ہمیں جو اس بارے میں آثار ملتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک کشتی پہاڑ کی چوٹی پر قائم رہی ہے تاکہ جب تک پانی مکمل طور پر خشک نہ ہو جائے، اس کے بعد وہ لوگ پھر کشتی سے نیچے اتریں اور پہاڑ سے نیچے اتریں. تو اللہ نے اتنا ان کو حکم دیا تھا کہ کھانے پینے کا اسٹاک جمع کر لو جو تمہارے پاس کافی عرصے تک تمہارے کام آتا رہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب تسلی ہو گئی اور طوفان تھم گیا اور کشتی جو ہے پہاڑ پہ آ کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا. اچھا، یہ کشتی پہاڑ پہ ٹھہرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی جو بعض ہمیں اسلاف سے آثار ملتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی نا بہت بڑی کشتی پہاڑ پہ تھی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے چوٹی پہ اس لیے بھی اتارا کہ نوح علیہ السلام جب اس کشتی سے اتر کے نیچے آئیں گے تو کشتی چوٹی پر رہے گی، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ بہت اونچا پہاڑ تھا، کون جائے گا دوبارہ اس پہاڑ پہ. تو وہ رہتی دنیا تک ایک طویل عرصے تک نوح علیہ السلام کی آل اولاد اور ان قوموں کے لیے جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، یادگار رہے گی. لوگ اس کشتی کو دیکھتے رہیں گے، بھئی پہاڑ پہ دیکھو وہ کشتی ہے جس پر ہمارے باپ اور دادا نوح علیہ السلام اس کشتی پر اس پہاڑ پہ آ کے اترے تھے اور اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں محفوظ رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ ایک طویل عرصے تک، جیسے فرعون کی لاش کو محفوظ کیا. تو پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کا اتارنا اور کشتی کا قیام کرنا، اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ہمیں اسلاف سے ایسے اقوال ملتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب یہ تسلی ہوئی ہے اور کشتی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری ہے، طوفان تھما ہے، تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا. فقال، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوا تھا، تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا. ربی، اے میرے رب. نوح علیہ السلام کو ایک غم تھا اپنے بیٹے کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، میرے خاندان میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی مبہم سی بات کر رہے ہیں نوح علیہ السلام بھی نا اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا وعدہ تھا کہ اے نوح، میں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچاؤں گا، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں یقینی فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے مرنا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں گزر چکا. تو نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں تو اللہ نے خاندان کا نہیں بتایا تھا. تو نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید میرے خاندان کے لوگوں کو ایمان کی توفیق ملے گی اور اللہ ان کو مومن بنا دے گا، تو وہ یہ سمجھے نوح علیہ السلام. تو اسی امید پہ نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا جو
طوفان کا مشاہدہ کر رہا تھا اس امید پر کہ اللہ نے میرے اہل و عیال کے بچانے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ میرے اہل و عیال کو ایمان کی توفیق دے گا۔ الا من سبق علیہ القول، جو پیچھے گزر چکا، سوائے اس کے جن پر اللہ کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو بیٹے کے بارے میں تو نہیں پتا تھا کہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، اس کے بارے میں آپ کو توقعات تھیں کہ بھئی اللہ پیغمبروں کے اہل و عیال کو بچاتا ہے، تو میرے بھی بیٹا میرے اہل و عیال میں سے اللہ اس کو بھی بچا لے گا، لیکن اللہ نے نہیں بچایا۔ تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا تو وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ کیا ہے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کا جلال بھی ہے پیش نظر، یعنی وعدہ تو یہی تھا نا کہ بچائے گا میرے اہل و عیال کو، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو کیا تیری حکمت تھی اس فیصلے میں یہ تو ہی جانتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، تو بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال مجھے ایک اشکال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، بیٹے پہ ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے کہ وہ بچ جاتا تو اچھا تھا، تیرا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو جاتا، باقی تو بہتر سمجھتا ہے۔ تو نوح کو اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں اہل نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ ایک ایسا عمل تھا جو غیر صالح تھا، یعنی ذا عمل، ذا یہاں معذوف ہے، ایسے عمل والا تھا جو عمل ٹھیک نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تیرے اہل و عیال میں جو وعدہ کیا تھا بچاؤں گا، تو وہ جن کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ لازمی جہنم میں جائیں گے، تیرے اہل و عیال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو ان کو تھوڑی میں بچاؤں گا۔ ہاں کچھ ایسے ہیں تیرے اہل و عیال میں جو حق کے متلاشی ہیں، تو ان کو میں بچاؤں گا تیرے اہل و عیال میں، ہر ایک کو نہیں بچاؤں گا۔ تو یہ جو تھا، اے نوح تو جانتا ہے کہ اس کا عمل کیسا تھا، جو سامنے کھڑے ہو کر بھی طوفان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی جو ہے ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو میری طرف سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لہذا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے آئندہ ایسا سوال مت کرنا جس کے صحیح ہونے کی تیرے پاس کوئی علم نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ یعنی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، گویا ایک قسم کا اعتراض کیا ہے کہ تو نے میری اولاد کو اللہ کیوں نہیں بچایا، تو یہ اعتراض ہی آپ کا غلط ہے، اور یہ بغیر دلیل کے ہے۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں تو ایسا نہ ہو کہ جاہلین میں سے ہو جائے، ایسے لوگوں میں سے ہو جائے جو جاہلین سے مراد ناسمجھ لوگوں میں سے، یہ جاہل سے وہ جاہل مراد نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ناسمجھ لوگوں میں سے جو بغیر دلیل کے باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو تو آئندہ بھی بغیر دلیل کے مطالبات شروع کر دے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی، پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ چند لوگ جن کا اللہ نے مجھے بتا دیا میرے اہل و عیال میں، وہ تو بہرحال جہنم میں جائیں گے، جن کا یقینی طور پر نہیں بتایا وہ بچیں گے لازمی۔ تو یہ اجتہادی غلطی تھی نوح علیہ السلام کی، اسی اجتہادی غلطی کی بیس پہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی دی، حالانکہ اللہ قرآن میں پہلے کہہ چکا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سے آگے مزید کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، لیکن نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ عام لوگوں کے بارے میں، میرے اہل و عیال کے بارے میں ابھی بھی ایمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تبلیغ کی، ورنہ وہ تبلیغ ہی نہ کرتے نوح علیہ السلام، کیونکہ پھر تو تبلیغ کرنا بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی نا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کسی نے مسلمان نہیں ہونا تو تبلیغ کا فائدہ کیا؟ لیکن نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت میں یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید میری آل اولاد اس سے مستثنیٰ ہے، اور ان کی ایمان کی امیدیں نوح علیہ السلام نے ابھی بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ اجتہادی خطائیں پیغمبروں سے بھی ہوتی ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب پیغمبروں سے ہو سکتی ہیں تو صحابہ سے نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہاں بھی نص موجود ہے کہ قرآن نے پچھلی آیتوں میں کیا کہا ہے کہ اب کوئی مزید شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، کتنی واضح نص وہی موجود ہے نا، اس کے باوجود نوح علیہ السلام امید لگا رہے ہیں میرا بیٹا ایمان لے آئے گا، تو یہ تو قرآن کی آیت کی وہی کی صراحتاً مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ہم یہاں کیا تعویل کرتے ہیں، بھائی بیٹے کی محبت میں نوح علیہ السلام یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا بیٹا اس آیت میں داخل نہیں ہے، تو ایسے ہی بعض دفعہ صحابہ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے، لیکن یہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ کسی اور بارے میں ہے۔ تو یہ غلطیاں انبیاء سے بھی ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوتی ہیں۔ جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ پیغمبروں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ انبیاء کی غلطیوں کی بھی تعویلات کرتے ہیں اور صحابہ کی غلطیوں کی بھی تعویلات کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے شخص کی غلطی کی تعویل کی جائے گی جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے، جو بندہ ہی غلط ہو اس کی غلطیوں کی تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح لوگوں، بندہ صحیح ہو تو اگر وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔
لیکن بعض دفعہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، دلائل سے ثابت ہو چکا تھا یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس کی غلطیوں کی آپ کو تعویلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تو نوح علیہ السلام ڈر گئے۔ قال ربی انی، اے میرے رب بے شک میں، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ آئندہ میں تجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال کروں جس سوال کے صحیح ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، غیر مناسب سوال کروں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور مجھ سے جو غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے دعا مانگ لی، اگر اس غلطی پر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے اس جرم کو تو معاف کر دے کہ میں نے تجھ پر یہ اشکال کیوں کیا۔ قیل یا نوح، کہا گیا کہ اے نوح، اہبط بسلام منا، اب تو اپنے بیٹے کی بارے میں سوالات اور یہ سب چیزیں چھوڑ دے، اب تو جو تیرے ساتھ ہیں ان کی فکر کر، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تو اب اس کشتی سے اور پہاڑ سے نیچے اتر جا، بسلام منا، میری طرف سے بھی سلامتی، وبرکات، اور برکتیں، علیک، تجھ پر بھی، وعلی امم ممن معک، اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت، ان میں سے بھی جماعتوں پر، یعنی سب پر نہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں پر، کیونکہ آگے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیچے اتر کے پھر گناہ کرنا شروع کر دینے اور پھر وہ نافرمانی کی طرف جائیں گے، تو ان پر پھر وہ برکتیں چھین لی جائیں گی ان سے۔ وَأُمَمٌ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب میں ان کو دنیا کا فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا، پھر ان کو پہنچے گا میری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ قوم کون ہوں گے؟ آپ کی نسلوں میں پیدا ہونے والی وہ قومیں جو دوبارہ شرک پر آئیں گی، دوبارہ پیغمبروں کا انکار کرنے والی، دوبارہ نافرمانی کرنے والی، یعنی ایک طویل عرصے تک تو آپ کی امت پہ برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور خیر و برکتیں، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، زمین سے خوب برکتیں دے گی زمین، دنیا کے عیش بھی اور آخرت کے عیش بھی آپ کو ملے گا جو آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو پہلے خبر دے دوں کہ آگے آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو میری طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون؟ قوم عاد اور قوم سمود، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئی۔ تو یہ خوب یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے ہمیں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار ہوئے تھے، تو نوح علیہ السلام کی چونکہ قربانی بہت تھی، ٹھیک ہے وہ لوگ ایمان لے کر آئے جو کشتی میں تھے، جب اللہ نے ان کو زمین پہ اتارا، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کو زمین کی برکتیں بھی ملیں اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں۔ زمین میں بھی اللہ نے ان کو بہت معاشی ترقی دی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو جنت کی نعمتیں دیں، لیکن نسل ان کی آگے نہیں چلی ہے، نسل صرف نوح علیہ السلام کی آگے چلی ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ نوح علیہ السلام شاید 950 سال اتنا طویل عرصے برداشت کیا، تو اللہ نے کہا اب آگے دنیا میں نسل آپ کی چلے گی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا۔ تو مشہور قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک حام، سام اور یافث۔ تو ان حام، سام اور یافث ہی کی آگے نسل ہے جو پوری دنیا میں چلی ہے، اور باقیوں کو اللہ نے آگے اولاد نہیں دی، تاکہ نوح علیہ السلام کے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اولاد آپ کے لیے جس طرح قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنتی ہے اور کوئی نہیں بن سکتا ایسے۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی نیک لوگ آئے، تو جیسے آدم علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں سب کا باپ ہوں اور سب میری نسل میں ہے، تو اسی طرح نوح علیہ السلام بھی فخر کریں گے، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اچھا اس وقت ساری روئے زمین پر جتنے لوگ تھے ہلاک ہو گئے۔ اب اس پہ بھی بعض لوگ یعنی ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایمان تو صرف نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ نہیں لے کر آئی تھی، تو اللہ نے ساری دنیا کو ہلاک کیوں کر دیا؟ کیونکہ راجح قول کے مطابق اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب پوری دنیا پہ آیا تھا۔ تو اس کا جو صحیح جواب، جو معقول جواب دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آبادی یہی تھی، یعنی یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہی دنیا کی ٹوٹل آبادی تھی، اور وہ بھی بہت بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی قوم تھی، تو انہی میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آبادی نہیں تھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر عذاب پوری دنیا پہ کیوں آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور جلال کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے اللہ نے پوری دنیا پہ مسلط کیا۔ اور یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کا کیا قصور تھا جو وہاں ہلاک ہوئے؟ تو دیکھیں جانوروں کے لیے وہ طبعی موت تھی، بعض چیزیں انسانوں کے لیے عذاب بن کے آتی ہیں اور جانوروں کے لیے ایک حادثہ ہوتی ہیں، وہ جانور پر عذاب نہیں آتا، جانور کے لیے وہ طبعی حادثہ ہے، جانوروں نے بھی تو مرنا ہوتا ہے نا، تو کبھی سیلاب میں مرتے ہیں، کبھی طوفان میں مرتے ہیں، تو یہ انسانوں کے لیے یہ طوفان عذاب تھا،
اور جانوروں کے لیے موت کا ایک ذریعہ تھا۔ بعض حضرات نے یہ بھی اشکال کیا اس پر کہ نوح علیہ السلام نے جو چند جوڑے کشتی میں رکھ لیے تو جو درندے تھے اور جو شیر، چیتے، لومڑیاں، یہ جب سیلاب آیا ہوگا، طوفان آیا ہوگا تو یہ بھی تو ہلاک ہو گئے ہوں گے، پھر ان کی نسلیں آگے کیسے چلیں؟ تو علماء نے اس کا جواب جو پرانی تفسیریں اس میں یہ دیا ہے کہ بھئی عین ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی بڑی ہو کہ صرف وہ جانور نہ رکھے گئے ہوں جو حلال جانور ہیں، بلکہ عین ممکن ہے جانوروں کی نسلوں کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے درندوں کی بھی جوڑے رکھے ہوں، کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے من کل زوجین، ہر جانور کا ایک جوڑا، تو ہر جانور میں تو عموم ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہو کہ اور اللہ کے علم میں ہو کہ کن جانوروں کی نسلوں کو ہم نے آگے چلانا ہے، تو انہی جانوروں کی نسلوں میں سے ہر جوڑے کو بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں رکھ دیا ہو، اس میں شیر بھی ہوں، اس میں چیتے بھی ہوں، اس میں زرافے بھی ہوں، اس میں زیبرے بھی ہوں۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے عقل سے، کیونکہ یہ اللہ کام کر رہا ہے نا نسلوں کو بچانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اتنی بڑی کشتی ہو کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھ دیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جو جانور رہ گئے ہیں ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہو۔ آج بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں سائنسدان خود کہتے ہیں کہ ان کے آثار ہمیں ملتے ہیں، مگر ان کی نسلیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے طوفان نوح میں وہ نسلیں ہلاک ہو گئی ہوں، یہ بھی وجہ ہے، کچھ کسی اور وجہ سے ہلاک ہو گئی ہوں، تو یہ سب امکانات موجود ہیں۔ اور اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے صرف وہ جانور رکھے ہوں جو انسانوں کے کام کے ہیں، درندوں کو، وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا ہو، اور اللہ نے ان کو کسی اور طریقے سے بچا لیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارے مار دیے ہوں، دوبارہ اللہ نے نئی نسلیں جانوروں کی پیدا کی ہوں۔ تو یہ سارے امکانات موجود ہیں، ہمارے پاس کسی بھی امکان کے یقینی طور پر صحیح ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، امکانات ہیں تو، اور یہ سارے امکانات ممکن ہیں، اس کا کسی کا بھی نہ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ثم وامم سنمتعہم، کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن کو ہم دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر عنقریب ان کو بھی دردناک عذاب پہنچے گا۔ جیسے کہ دو قوموں کا تو اللہ نے خود ہی آگے واقعہ بیان کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود کا، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی قومیں آئی ہوں۔ تلک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت نہ آپ ان واقعات کو جانتے تھے، ولا قومک نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ عرب کے بدو تو اہل کتاب سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا تھا، مدینہ کہاں تھا، مکہ کہاں تھا، تو یہ واقعات نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، تو یہ خود آپ کے ایک پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ فاصبر لہذا آپ صبر کیجئے، آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں، آپ کے سچے ہونے کے دلائل اللہ نے قائم کر دیے ہیں، لہذا آپ اپنی دعوت سے پیچھے مت ہٹیے، صبر سے آپ لگے رہے اس کام میں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، کیسا پیارا اختتام ہے اس واقعے کا قرآن میں، کہ انجام بے شک نیک لوگوں کے لیے ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے بھی آپ کو سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ 1000 سال کا عرصہ تک قوم میں اور پیغمبر میں جھگڑا چلتا رہا ہے، انجام کس کا اچھا ہوا؟ انجام نوح علیہ السلام کا اچھا ہوا۔ تو اے نبی انجام آپ ہی کا اچھا ہوگا، اہل حق لوگوں کا ہی انجام اچھا ہوگا۔ موجودہ حالات سے اور موجودہ ناکامیوں سے دھوکہ مت کھائیے، صبر کریں، اور صبر کے ساتھ اس دعوت کے کام میں آپ جڑے رہے، انجام اللہ نے ہمیشہ نیک لوگوں کا ہی اچھا کرنا ہے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ ختم ہوا۔